درود پاک مولانا محمد وعلى وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. جس دن اللہ رب العزت جمع فرمائے گا رسولوں کو، یعنی قیامت کے دن، فیقول ماذا اجبتم، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا. اپنے رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا، یعنی جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا. یہ ایک ایسا سوال ہے اور اللہ رب العزت کی ایسی گفتگو ہے کہ جس سے قیامت کے دن کا ثبوت ملتا ہے. اور جو قیامت کے منکرین ہیں، اللہ کا یہ سوال کرنا ان کے لیے توبیخ ہے اور ان کو بتانا ہے کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی اور یہ یقیناً قائم ہوگی. جو اس کے منکرین ہیں وہ حق پر نہیں ہے، وہ اپنی اصلاح کریں اور لازمی قیامت کے قائل ہوں. قیامت ایک یقینی امر ہے کہ جس میں اللہ کے رسولوں کو بھی جمع کیا جائے گا، پھر اللہ رب العزت اپنے رسولوں سے یہ سوال بھی کرے گا. اور قیامت کے جو منکرین ہیں اور وہ قیامت کے قائل ہی نہیں ہیں، جب قیامت قائم نہیں ہوگی تو پھر وہ رسولوں کے جمع ہونے کے بھی منکر ہوں گے، قرآن کے بھی منکر بنیں گے، لہٰذا وہ کافر ہوں گے. اس وجہ سے قیامت کا انکار کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. قیامت یقینی امر ہے. قرآن پاک میں بار بار قیامت کا ذکر آیا ہے. جو قیامت کا منکر ہے وہ قرآن پاک کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے. اس وجہ سے ایمان کی ضروریات میں سے یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھے، اور یہ ایمان کے لیے لازمی جز ہے. اور اصل میں انسان کے جو عقائد اور نظریات ہیں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اس پر منحصر ہے. کافر اتنا بے باک کیوں ہے؟ کیونکہ وہ قیامت کا قائل ہی نہیں ہے. وہ یہی اس کا نظریہ ہے کہ بس اس دنیا میں ہی جو کچھ ہے بس وہی ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ اسلام کا جو نظریہ ہے، اسلام کا جو طریقہ زندگی ہے وہ مختلف ہے. مسلمان جو ہیں وہ قیامت کے قائل ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، مرنے کے بعد قبر میں بھی ہم نے جانا ہے، وہاں بھی حساب و کتاب ہوگا، وہاں بھی عذاب قبر اور جنت کی راحتیں نصیب ہو سکتی ہیں، اور ہوں گی ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز لازمی نصیب ہوگی. پھر اس کے بعد معاشر قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی، سارا نظام، سوال و جواب، حساب و کتاب، یہ سارا جو کنسیپٹ ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے. پھر اس وجہ سے مسلمان جو ہے وہ اس زندگی کو بے باک جانوروں کی طرح نہیں گزارتے، بے لگام گھوڑوں کی طرح نہیں گزارتے، بلکہ بہت محتاط انداز میں، بڑی احتیاط کے ساتھ گزارتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کوئی ایسا گناہ کر بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں قبر میں عذاب ملے، یا کہیں ایسا ہم جرم نہ کر بیٹھیں کہ ہم جناب میدان محشر میں رسوا ہوں، یا ہم خدا نخواستہ جہنم کا شکار نہ ہو جائیں. اس وجہ سے پھر وہ سوچ سمجھ کر جو ہے وہ قدم اٹھاتے ہیں. کافر بے باک اس وجہ سے ہے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ خودکشیاں بھی کرتے ہیں. کیوں کہ ان کا نظریہ ہے کہ یہ دنیا ہے، بس یہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ اس دنیا سے تنگ آ جاتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں کہ ان کے مرنے کے بعد اٹھنے کا دوبارہ عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ قیامت کے قائل ہی نہیں ہے. اور اسلام نے خودکشی سے منع فرمایا ہے. کیوں کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. تم نے قبر میں جو ہے وہاں بھی سوال ہوں گے اور تم نے جواب دینے ہوں گے، اور تمہیں صرف مرنے کے بعد جو ہے وہ معاملہ ختم نہیں ہے، تمہارا معاملہ جنت دوزخ تک جو ہے وہ آگے چلنا ہے. اس وجہ سے تم خودکشی نہیں کر سکتے. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، یہ خودکشی کا جو معاملہ ہے یہ کفریہ نظریہ ہے، کفریہ کافروں کا طریقہ ہے. کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ اس دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں. مسلمان جو ہیں اسے بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو تمہارے لیے قید خانہ ہے. اس کو تم نے جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنے بھی امتحانات آئیں، تم نے اپنی زندگی کو خود ختم نہیں کرنا.
خودکشی کرنا تو دور کی بات، تم اپنی جان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہیں قبر میں عذاب ہوگا، تمہیں جہنم میں جو ہے وہ جلنا پڑے گا. اس وجہ سے تم کافر کی سوچ کے بالکل خلاف اپنی زندگی گزارو گے. کفر کے نظریے کے خلاف جو ہے تمہارا نظریہ ہے، تو کافر کی طرز زندگی کے مخالف ہی تمہاری طرز زندگی ہونی چاہیے. بہرحال اس آیت میں قیامت کا جو ہے وہ ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا. اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول جو ہیں وہ جمع ہیں، اللہ ان سے پوچھ رہا ہے. اور رسولوں کا ادب کا جو ہے وہ مقام دیکھیں کہ رسول جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کس ادب اور کس انداز کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. قالوا، رسول عرض کریں گے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، کہ بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کو خوب جاننے والا. مالک ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اور انبیاء کا یہ جواب ان کی کمال ادب کی شان کو ظاہر فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی ادب اور کتنی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے کہ وہ علم الہی کے حضور جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے علم کے مقابلے میں اپنے علم کو بالکل اصلاً جو ہے وہ نظر میں نہ لائیں گے. وہ کہیں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جہاں سورج چمک رہا ہے وہاں دی کی کیا حیثیت ہے. اس وجہ سے اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ اپنے علم کو قابل ذکر بھی قرار نہ دیں گے اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم اور عدل پر جو ہے وہ تفویض فرما دیں گے اور اللہ کے علم پر چھوڑ دیں گے اور سونپ دیں گے. یہ ان کا ادب ہے، یہ ان کا ادب ہے. ان سے اس گفتگو سے کوئی یہ ثابت ہرگز نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبیوں کو جو ہے رسولوں کو جو ہے وہ علم ہی نہیں ہوتا. کیوں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ادب بجا لا رہے ہیں. اور باادب شاگرد وہی ہوتا ہے جو استاد کے سامنے اپنے علم کو چھپا لیتا ہے. نام تو مجھے یاد نہیں، وہ خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی ان کی بارگاہ کا شاید ایک واقعہ ہے کہ ان کا شاگرد جو ہے وہ پڑھ کر چلا گیا اور وہ جا کر جناب فقہ، حدیث اور ہر فن پر اس کو مہارت تھی اور وہ پڑھا رہا تھا. اور جب وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا بالکل سادہ سے اس نے ٹوپی لے رکھی اور حضرت کی بارگاہ میں جب آ کر بیٹھا تو آپ نے پوچھا جی کیا کر رہے ہیں؟ بس جی نماز روزے کے مسائل سیکھ رہا ہوں. تو جب یہ بات ہوئی تو ان کے ہزاروں شاگرد مجمع میں کھڑے ہو گئے کہ ہم ان کے شاگرد ہیں، ہمیں انہوں نے حدیث پڑھائی ہے، ہمیں انہوں نے جناب فقہ پڑھائی ہے، تفسیر پڑھائی ہے. تو انہوں نے اپنے استاذ کے سامنے اپنے علم کو بالکل چھپا دیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو نماز روزے کے مسائل سیکھ رہا ہوں، میں تو وضو کے مسائل سیکھ رہا ہوں. تو یہ کمال ادب ہوتا ہے. اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کمال ادب کا اظہار کریں گے اور کہیں گے مالک لا علم لنا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ باادب لوگوں کا طریقہ ہے کہ فرشتوں سے بھی پوچھا تھا نا تو انہوں نے کیا کیا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، مالک تو پاک ہے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے. ایک مطلب یہ، اور ایک یہ کہ لا علم لنا اگر کوئی مصر ہے کہ نہیں جی اس میں علم کی نفی ہی ہے اور اس میں جناب رسول جو ہیں وہ اپنے علم کی نفی کر رہے ہیں، تو پھر اس علم میں جو نفی ہے وہ ذاتی علم کی ہے کہ لا علم لنا، اے مالک ہمارے پاس کوئی ذاتی علم نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہی ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، جو تو نے ہمیں دیا ہمارے پاس وہی ہے. اس کا ثبوت کہاں سے؟ فرشتوں نے یہی کہا تھا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے. یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، یہ رسولوں کا طریقہ ہے، یہ باادب لوگوں کا طریقہ ہے. اور اس میں وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ذاتی علم کی نفی کر رہے ہیں، عطائی کی نفی نہیں ہو رہی. الا ما علمتنا میں ثبوت ہے کہ مالک جو تو نے ہمیں عطا فرمایا وہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اپنے علم کو تیرے علم کی بارگاہ میں ہم اس کو خاطر خواہ میں ہی نہیں لاتے، ہم اس کا اظہار ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ کمال عاجزی ہے اور اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے.
اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ رب العزت فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر کہ میں نے ان کو پاک کیا اور جہان کی عورتوں پر ان کو فضیلت دی. اذ ایدتک بروح القدس، اور یاد کرو جب میں نے پاک روح سے تمہاری مدد کی، یعنی حضرت جبرائیل سے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے اور حوادثات میں ان کی مدد کرتے. یہ اللہ اپنی نعمت جو ہے اس کا اظہار فرما رہا ہے اور یاد دلا رہا ہے کہ اے عیسیٰ میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جب میں نے تمہاری مدد جو ہے وہ فرشتوں کے رسول کے ساتھ کی، فرشتوں کے سردار کے ساتھ میں نے تمہاری مدد کی، تم اس عظیم نعمت کو یاد کرو. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. مزید اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے اور پیچھے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ اے عیسیٰ ابن مریم اللہ کی وہ نعمت یاد کرو کہ جو تم پر فرمائی ہے اور تیری والدہ پر فرمائی ہے. اللہ خود اپنے رسول سے کہہ رہا ہے جو تم پر میں نے نعمت فرمائی ہے وہ بھی یاد کر، اور جو تیرے ماں پر میں نے نعمت فرمائی ہے اس کو بھی یاد کر. یہ تو رسولوں کو بھی حکم ہے کہ ان کو جو نعمتیں ملیں ان کو یاد کریں. ہم امتی ہو کر اللہ کی عظیم نعمت کا اگر ذکر کریں تو یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب کی ولادت کا ذکر کریں، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کریں جو سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس وجہ سے سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو. بہرحال فرمایا کہ میں نے تمہاری مدد روح القدس کے ساتھ فرمائی. تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے باتیں کرتا ہے جھولے میں، فی المہد جھولے میں، پنگھوڑے میں، صغر سنی میں، اور یہ معجزہ ہے. وکہلا، اور پکی عمر کا ہو کر بھی تو لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا. اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے اور نزول فرمائیں گے، کیونکہ کہولت بڑھاپے کا وقت آنے سے پہلے آپ اٹھا لیے گئے تھے. کہولت کی عمر جو ہے، بڑھاپے کی عمر آپ کو ابھی ملی ہی نہیں ہے، نصیب ہی نہیں ہوئی، آپ اس سے پہلے جو ہے وہ اٹھا لیے گئے. نزول کے وقت آپ 33 سال کے جوان صورت میں جو ہے وہ جلوہ افروز ہوں گے اور بمصداق اس آیت کے آپ کلام فرمائیں گے. اور جو گھوڑے میں آپ نے جھولے میں کلام فرمایا وہ کیا تھا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور انی عبد اللہ، پھر آگے مزید بھی فرمایا آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بھی بنایا ہے. اس میں ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ عیسیٰ ابن مریم پنگھوڑے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، مجھے نبی بھی بنایا ہے، لیکن افسوس اس امتی پر یہ کہتے ہیں نہیں جی سید الانبیاء کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی. عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. تو پھر مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو پیدائشی نبی ہیں، پنگھوڑے میں کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، اور سید الانبیاء کو نبوت 40 سال کے بعد مل رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سید الانبیاء سے بڑھ گئے ہیں اور فضیلت جو ہے ان کی زیادہ ہو گئی، کیونکہ ان کی نبوت کا عرصہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. ان کی نبوت بچپن سے شروع ہو رہی ہے، حضور کی امت جو ہے وہ 40 سال کے بعد شروع ہو رہی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر گفتگو کریں. حضور نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اظہار فرمایا ہے، اعلان فرمایا ہے. نبوت آپ کو پہلے سے ہی مل چکی تھی، نبوت آپ کو پہلے سے ہی مل چکی تھی، جس کا ثبوت مختلف احادیث میں ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو اس وجہ سے حضور نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا ہے، اظہار نبوت فرمایا ہے. نبوت آپ کو اس وقت نہیں ملی، نبوت پہلے ہی مل چکی تھی. بہرحال فرمایا کہ آپ پکی عمر میں بھی بات کریں گے، اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں گے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کرو اس نعمت کو کہ جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت. حکمت یعنی کہ میں نے تمہیں جو ہے اسرار علوم جو ہے وہ سکھائے، علم کے اسرار اور رموز جو ہیں وہ میں نے تمہیں سکھائے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کی
جو ہے وہ عطا ہے، لہذا تم اس کو یاد کرو۔ والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل سکھائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کرو کہ جب تم مٹی سے پرندوں جیسی مورت بناتا تھا، صورت بناتا تھا، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندوں جیسی، پرندوں کی حیات کی طرح جو ہے وہ تم مٹی کے ساتھ ایک صورت بناتا۔ یہ کس طرح بناتا تھا، کیسے؟ بِإِذْنِي، یہ بھی تو میرے ہی حکم کے ساتھ تھا، یہ بھی میرے ہی حکم اور میری ہی اجازت کے ساتھ تھا۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر اس میں تو پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے جو ہے وہ اڑنے لگتی تھی، وہ مورت جو ہے وہ میرے حکم کے ساتھ اڑنے لگتی۔ اور یہ بھی حدیث علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی ولی جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر مورت بنا رہے ہو تو یہ بھی میری اجازت کے ساتھ بنا رہے ہو، پھر پھونک مار کر اس کو اڑا رہے ہو تو یہ بھی میری ہی اجازت کے ساتھ بنا رہے ہو اور میری ہی اجازت کے ساتھ اس کو اڑا رہے ہو۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے برس کے بیمار کو جو ہے وہ شفا دے دیتا تھا میرے حکم کے ساتھ، یہ بھی میری ہی اجازت ہوتی تھی۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور جب تم مردوں کو میرے حکم کے ساتھ زندہ نکالتا تھا، اور اندھے اور سفید داغ والے کو بینا اور تندرست کرنا اور مردوں کو قبر سے نکالنا زندہ کر کے، یہ سب بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے تھا۔ اور حدیث علیہ السلام کے معجزات جلیلہ تھے، بہت بڑے بڑے ان کے معجزات تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، یعنی میں نے تمہیں بچایا۔ اور یہ ایک اور نعمت ہے جس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث علیہ السلام کو یہود کے شر سے محفوظ رکھا، جنہوں نے حضرت کے معجزات باہرات دیکھ کر آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ کتنے بڑے بڑے معجزات ہیں، ان کو رد تو نہیں کر سکتے، ان کا انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر کیا ہوا، دشمنی پر اتر آئے اور خود نبی کو ہی قتل کرنے کا ارادہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہود جو ہے وہ نامراد رہ گئے اور آپ کو قتل نہ کر سکے۔ فرمایا کہ یاد کرو وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے جو ہے وہ روکا اور تمہیں بچایا۔ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تھا۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہا ان میں سے کافروں نے، منہم ان میں سے کافروں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو، یہ تو صرف اور صرف جادو ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ معجزات نہیں ہیں بلکہ یہ جادو ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ صورتیں بنانے کا بھی اختیار دیا تھا، پھر انہیں زندہ کرنے کا بھی اختیار دیا، ان کو اڑانے کا اختیار دیا، مادرزاد اندھے کو بینا کرنے کا تمہیں اختیار دیا، کوڑ کے مریض کو شفا دینے کا اختیار تمہیں دیا، مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار میں نے تمہیں دیا، یہودیوں کے شر سے تمہیں میں نے محفوظ فرمایا۔ یہ جو اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو اور ان کا چرچا کرو کہ میں نے یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ تم پر نچھاور کی ہیں، تمہیں بتائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا باقاعدہ حکم ہے کہ اس کی نعمتوں کو جو ہے وہ یاد کیا جائے، ان کا چرچا کیا جائے، ان کا شہرہ کیا جائے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی عظیم نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنے عقائد، اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے